لکھنؤ میں ایک استاد صاحب بڑی ثقیل قسم کی اردو بولا کرتے تھے اور اپنے شاگردوں کو بھی یہی نصیحت کرتے تھے کہ جب بات کرنی ہو تو تشبیہات، استعارات، محاورات اور ضرب الامثال سے آراستہ پیراستہ اردو زبان استعمال کیا کرو۔ ایک بار دوران تدریس یہ استاد صاحب حقہ نوش فرما رہے تھے۔ انہوں نے جو زور سے حقہ گڑگڑایا تو اچانک چلم سے ایک چنگاری اڑی اور استاد جی کی پگڑی پر جا پڑی۔ ایک شاگرد کھڑا ہوا اور بڑے ادب سے گویا ہوا، حضور والا، یہ بندہ ناچیز، حقیر و فقیر، پر تقصیر ایک روح فرسا حقیقت حضور کے گوش گزار کرنے کی جسارت کر رہا ہے۔ وہ یہ کہ آپ لگ بھگ نصف گھنٹہ سے حقہ نوشی فرما رہے ہیں۔ چند ثانیے قبل میری چشم نارسا نے ایک اندوہناک منظر کا مشاہدہ کیا کہ ایک شرارتی آتشی پتنگا آپ کی چلم سے افقی سمت میں بلند ہو کر چند لمحے ہوا میں ساکت و معلق رہا اور پھر آ کر آپ کی دستار فضیلت پر براجمان ہو گیا۔ اگر اس فتنہ و شر کی بروقت اور فی الفور سرکوبی نہ کی گئی تو حضور والا کی جان کو شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، اور اتنی دیر میں استاد محترم کی دستار فضیلت ان کے بالوں سمیت جل کر بھسم ہو چکی تھی۔ اردو کے بڑے مشہور محقق اور عالم مولانا محمود شیرانی حیدرآباد دکن گئے۔ ایک تقریب میں ایک صاحب نے ان سے کہا، شیرانی صاحب، آپ کی ایک نظم مجھے بہت پسند ہے۔ کون سی نظم بھائی؟ مولانا صاحب نے استفسار کیا۔ وہی جس کا مصرع ہے، بستی کی لڑکیوں میں بدنام ہو رہا ہوں۔ مولانا نے ٹھنڈی سانس بھری اور بولے، یہ نظم میری نہیں، میرے نالائق بیٹے اختر شیرانی کی ہے۔ وہ تو محض بدنام ہو رہا ہے، میں اس کی کرتوت سے رسوا ہو رہا ہوں۔ ہاشم رضا زیدی صاحب پاکستان کے ایک معروف بیوروکریٹ تھے۔ ایک مرتبہ جوش ملیح آبادی ان سے کسی کام کے سلسلے میں ملاقات کے لیے گئے۔ سیکرٹری نے کہا کہ صاحب میٹنگ میں ہیں۔ جوش صاحب نے کافی دیر انتظار کیا اور جب ملاقات نہ ہوئی تو ایک چٹ لی اور اس پہ لکھا، ہاشم رضا میں شمر ہے سارا چھپا ہوا، ہاشم رضا میں شمر ہے سارا چھپا ہوا، زیدی میں چاروں حرف ہیں شامل یزید کے۔ یہ پرچی دی اور چلے آئے۔ کولکتہ کی مشہور مغنیہ گوہر جان ایک مرتبہ الہ آباد گئی اور جانکی بائی کے مکان پر ٹھہری۔ جب گوہر جان رخصت ہونے لگی تو اپنی میزبان سے کہا کہ میرا دل خان بہادر سید اکبر حسین سے ملنے کو بہت چاہتا ہے۔ جانکی بائی نے کہا کہ آج میں وقت مقرر کر لوں گی، کل چلیں گے۔ چنانچہ دونوں دوسرے دن اکبر الہ آبادی کے ہاں پہنچی۔ جانکی بائی نے تعارف کروایا اور کہا کہ ایک کلکتہ کی نہایت مشہور و معروف مغنیہ گوہر جان ہیں، آپ سے ملنے کا بے حد اشتیاق تھا، لہٰذا ان کو آپ سے ملانے لائی ہوں۔ اکبر نے کہا، زہ نصیب، ورنہ نہ میں نبی ہوں، نہ امام، نہ غوث، نہ کتب اور نہ کوئی ولی جو قابل زیارت خیال کیا جاؤں۔ پہلے جج تھا، اب ریٹائر ہو کر صرف اکبر رہ گیا ہوں۔ حیران ہوں کہ آپ کی خدمت میں کیا تحفہ پیش کروں۔ گوہر نے کہا، یادگار کے طور پر ایک شعر ہی لکھ دیجیے۔ اکبر الہ آبادی نے کاغذ پر فی البدی یہ شعر لکھ کے ان کے حوالے کیا۔ خوش نصیب آج بھلا کون ہے گوہر کے سوا، خوش نصیب آج بھلا کون ہے گوہر کے سوا، سب کچھ اللہ نے دے رکھا ہے شوہر کے سوا۔